السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کہاوتوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ مزید کہاوتیں آپ کے گوش گزار کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہوں گے۔ آج کی کہاوت ہے، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے۔ دوبارہ سنیے، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے۔ کسی چیز یا بات کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھیے۔ جب کوئی شخص کسی بات یا معاملہ کے ایک پہلو پر غور کرے اور اس کی حمایت یا مخالفت پر آمادہ ہو جائے مگر دوسرے پہلو پر قطعی توجہ نہ کرے، یا کسی ایک شخص کی بات سن کر اس کی حمایت اور دوسرے شخص کی مخالفت کرے تو اس کہاوت کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کہاوت کے وجود میں آنے کا سبب ایک دلچسپ واقعہ ہے جو اس طرح ہے۔ زمانہ قدیم میں نائٹ اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے۔ نائٹ بہادر نوجوانوں کو کہتے ہیں۔ وہ بڑے جاں باز ہوتے تھے۔ زندگی میں چیلنج قبول کرنا تو ان کا معمول تھا۔ وہ اپنی بات کے پکے ہوتے تھے، ذرا سی بات پر جان لڑا دیتے تھے اور کامیابی کے لیے مر جانا ان کی نظر میں ذلت کی زندگی سے بہتر تھا۔ ایک مرتبہ دو نائٹ یعنی بہادر جنگجو گھوڑوں پر سوار ہتھیاروں کو جسم پر سجائے ہوئے دو مختلف راستوں سے چلے آ رہے تھے۔ شہر کے بازار میں چوراہے پر دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ چوراہے کے درمیان میں ایک چبوترا تھا جس پر پرانے زمانے کے ایک مشہور نائٹ کا مجسمہ نصب تھا۔ اس کا ایک رخ سنہرا تھا اور دوسرا رخ چاندی کی طرح دکھتا تھا۔ دونوں نائٹ اس مجسمے کے آگے پیچھے آ گئے اور وہیں پر اپنے اپنے گھوڑے روک لیے۔ ایک نائٹ نے دوسرے نائٹ سے کہا، یہ کیا بہادر انسان تھا کہ حکومت نے بھی اس کی اتنی قدر کی ہے۔ کیا خوب سونے کا مجسمہ تیار کرایا ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کو دیکھتے رہیں۔ دوسرے نائٹ نے کہا، یار اس کی بہادری میں شک ہے نہ ہنر میں، مگر مجسمہ سونے کا نہیں بلکہ اصلی چاندی کا ہے اور نہایت چمکدار ہے۔ پہلا نائٹ بولا، تمہیں سونے اور چاندی کی بھی پرکھ نہیں، چاندی اور سونے کے رنگ ہی میں فرق ہوتا ہے۔ یہ مجسمہ سونے کا ہے، ذرا غور سے دیکھو۔ دوسرے نائٹ نے جواب دیا، میں تو غور سے دیکھ رہا ہوں، آپ اپنی آنکھ کا علاج کرائیے، مجسمہ سونے کا نہیں چاندی کا ہے۔ اس پر پہلے نائٹ نے تیز آواز میں کہا، حیرت ہے، تم اپنی بات کو سنوارنے کے لیے مجسمے کی توہین کر رہے ہو، مجسمہ خالص سونے کا ہے۔ بات سے بات نکلتی گئی، بحث و تکرار بڑھ گئی۔ دونوں غصے میں آ گئے اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے، دونوں میں خوب جنگ ہوئی، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو کر گھوڑوں سے گر پڑے۔ چوراہے میں بھیڑ لگ گئی، مگر کس کی مجال تھی کہ دخل دے سکے۔ سب خاموش کھڑے تھے۔ اتفاق سے تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک پادری آ گیا۔ اس نے جب یہ واقعہ سنا تو اسے نہایت افسوس ہوا۔ اس نے دونوں کی بہادری کی داد دی اور کہا، تم دونوں نے سچائی کے لیے جنگ کی، اس لیے تم دونوں ہی لائق تعریف و تحسین ہو۔ دونوں نائٹ ایک زبان ہو کر بولے، فادر ہم دونوں کس طرح سچے ہو سکتے ہیں؟ ہم میں سے ایک کہتا ہے کہ یہ مجسمہ سونے کا ہے اور دوسرا چاندی کا بتاتا ہے۔ پادری نے کہا، تم دونوں سچے ہو، مجھے یقین ہے، مگر میں بھی سچ کہہ رہا ہوں۔ ذرا اپنا راستہ بدل کر مجسمے کو دیکھو۔ یہ مجسمہ ایک طرف سے سنہرا ہے اور دوسری طرف سے چاندی جیسا، اس لیے تم دونوں سچے ہو، مگر دونوں میں خامی یہ رہی کہ تم نے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، غور و فکر سے کام نہیں لیا۔ تم دونوں نے اپنے اپنے مشاہدے کو ٹھیک سمجھا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دی۔ دنیا میں معاملہ فہمی کی ضرورت ہے، لوگ دوسروں کی بات پر اپنی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر دونوں نائٹ اٹھے اور جب مجسمے کو دونوں نے دونوں طرف سے دیکھا تو سچائی سامنے آئی۔ اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے، دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور پادری کا شکریہ ادا کر کے اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر چل دیے۔ اس کہاوت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسرے کی بات کو بھی ترجیح دینی چاہیے، صرف اپنی نہیں منانی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسرا اس کے برعکس دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایک بات کے دو رخ ہوتے ہیں جس کو ہم نظر انداز کر کے دوسرے پر چڑھائی کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید اس طرح کی حکایات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔